السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ خطے میں 3-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت۔ جو فلسطین کے اندر ایک فارمولا آیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس کے اوپر حماس کا بھی جواب آ گیا ہے، اور اب لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیے ہیں کیا واقعی فلسطین میں امن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 5 دفعہ فلسطینی ریاست بنانے کی جو ہے مختلف فارمولاز آ چکے ہیں، اور ہر دفعہ اسرائیل نے اس میں کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑائی ہے اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ تو اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور کہ کیا اب اس کے کیا سکوپ ہے اور کیا اس کا فائنل شیپ کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایران کے صدر نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ راشن جمع کرنا شروع کر دیں، متوقع حملہ ہے امریکہ کا ان کے اوپر ایک اور، یا اسرائیل کا۔ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے خطے میں؟ ایران کے اوپر کیوں دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے؟ تیسرا، ہندوستان کے آرمی IAF چیف نے اور ڈیفنس منسٹر نے متعدد تھریٹس دے دی ہیں پاکستان کو، اور یہ کہا ہے کہ آپریشن سندور پارٹ 2 جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ تو اس کا جیو پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا؟ جو انڈیا پاکستان کے اندر ہے وہ تو ہے، لیکن جیو پولیٹیکل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ 3 بڑے اہم لوگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد احمد خان، کسی تعارف کے محتاج، آپ ان کو اکثر اس شو پہ دیکھتے رہے ہیں، ایڈوائزر ہیں فارمر پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس جو بائیڈن کے۔ جان حسین ہے، صحافی ہیں، مجھے تہران سے جوائن کر رہے ہیں اسپیشل ہماری ریکویسٹ پہ۔ انزا ثاقب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، اور آپ کا انزا بہت بہت شکریہ، آپ پہلی بار آج کھرا سچ میں آئی ہیں۔ شاہد احمد خان، ویری کوئکلی سب سے پہلے بتائیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، آپ کو کتنی امید ہے کہ واقعی اب کوئی امن کی بات ہو جائے گی؟ اب مبشرہ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ وار فوراً بند ہو، یہ جنگ بند ہو، تاکہ یہ مظلوم لوگ جو وہاں سلاٹرڈ ہو رہے ہیں، کنسیڈرڈ لائک اے جینوسائیڈ، وہ ختم ہو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اور اس کے بعد جو باقی اس پہ سب لوگ ایگری کر گئے ہیں۔ حماس آلسو ایگریڈ، آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ از دی ہیڈ آف دس گروپ، or Tony Blair and other Muslim countries who are part of this deal, they all agreed. تو وہ جنگ بند ہوگی تو اگلی چیزیں شروع ہوں گی۔ اب حماس کو یہ مشکل ہے، حماس کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو ہوسٹیجز ہیں یہ ریلیز کر دیے تو ہمارے پاس کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں رہے گی، ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ however اب کیونکہ تمام مسلم ممالک جو اس کا پارٹ ہیں اینڈ US and others, they sort of a guarantor in that, right؟ اس کے ساتھ ساتھ جو پیلسٹائن کے بھی کوئی 500-600 یا 200-300 کچھ بھی what is the number, but in hundreds they will also be released، جس میں سے کچھ لوگ غازہ سے انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، کچھ اس سے پہلے کے، تو وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے۔ سیکنڈ اسٹیج از دی پیلسٹینین اسٹیٹ، رائٹ؟ وہ دی موسٹ امپورٹنٹ، دی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ۔ ابھی اس جو پریزیڈنٹ کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو یہ جو پوزیشن ہے اس میں، اور جو اس کی ڈیٹیلز، وہ اس میں ابھی یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہیز ٹو بی ڈسکسڈ، اور وہ کیسے ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ ابھی یہ کیسے ہوگا۔ لیکن آف کورس کہ پاکستان کا بھی اور دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے کہ پیلسٹائن کی ریاست بننی چاہیے، رائٹ؟ اور پیلسٹائن کی ریاست بنے گی تو اس سے پہلے جو وہاں پر جو اس میں ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اس کو ری بلڈ کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ ری بلڈ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بہت سے جو کنٹریز ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ول لیڈ دی ایفرٹ، وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ دا بلڈنگز، دی وے دی ڈسٹرکشن ہیپنڈ، دی وے آل دیس بامبز اینڈ مسلز، اینڈ ابھی تو وہاں پہ جو پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 یا لاکھ جو بھی ہوں گے، وہ وہاں پہ استعمال جو ہوئے ہیں وہ دے کین بی ایکسپلوڈیڈ اگین، وٹ ایور، اٹس اے ویری ڈینجرس ایریا۔ تو اس میں جو میجر جو کنٹریبیوشن ہوگی، مجھے تو ایسے لگتا ہے وہ بھی US کی ہوگی، بٹ اس سے پہلے وہ کوشش ضرور کریں گے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جو پارٹ آف دا ڈیل، وہ اس میں شامل ہوں۔ اس کے بعد جو ایک باٹم لائن ہے، ول حماس ایگری؟ حماس ول ایگری۔ حماس میں جو میرا اگین جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ حماس سپلٹ ہو جائے گی۔ ایک گروپ جو ہوگا، ایک وہ کہے گا کہ وی ایگری بیکاز دے جسٹ وانٹ ٹو اسٹاپ دا وار،
اور اس میں ایک فیکشن ہوگی جو کہے گی نہیں وی ڈونٹ وانٹ جو ملیٹنٹ فیکشن ہے وہ نہیں مانے گا. وہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایسی چیزیں ناٹ جسٹ حماس کے کہ ہر سینیریو میں اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آئی ایکسپیکٹ دیٹ ول ہیپن بٹ کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں ابھی. انزا ثاقب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو لگ یہ رہا ہے کہ حماس از ناٹ دا گڈ کاپ کیونکہ اسرائیل کو وہ روک تو سکتے نہیں ہیں. روز وہاں پہ درجنوں شہادتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, آبویسلی وہ نہیں روک سکتے. تو پھر وہ اتنا ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں, ایک دفعہ پیس کیوں نہیں ہونے دے رہے تاکہ لوگ بچ جائیں؟ جی تھینک یو شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے. دا پروناؤنسیشن از انزا. دیکھیں اگر آپ حماس کی بات کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو ایک امپیکٹ تھا نا عرب کنٹریز کا شامل ہونے کے لیے ان دا پیس پروسیس, سو جو بھی ڈپلومیٹک الائنمنٹ ہے جس طرح کے پاکستان, ایجپٹ, جارڈن, یو اے ای, سعودی, قطر, یہ جو حماس کا ایون اگریئنگ ٹو ریلیز ہاسٹیجز یا ٹورڈز ایک ڈسارممنٹ کا پلان, آئی تھنک یہ ایونچولی اس طرف ضرور جائے گا. لیکن اس کے لیے نا جی وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ جو پاکستان بھی آئی تھنک اپنا جو اس کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہوگا, یہاں انفلوئنس ہوگا, وہ اس فارم میں کر سکتا ہے کہ دیکھیں ایک تو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں ٹائم لائنس کے. ایک تو امیڈیٹ اور ویریفائبل سیز فائر ہونا چاہیے, ہیومینیٹیرین ایکسیس کس طرح سے آپ پرائیورٹائز کریں گے, پروٹیکشن آف سویلینز. اس کے علاوہ پھر اگر یو این او آئی سی کے چینلز کو بھی یہاں انٹروین کر لیں کہ نہ صرف اس کو اگر ایک ملٹی لیٹرل اسٹریٹجک اپروچ بنا کے, تو آئی تھنک حماس کے اوپر بھی ایک طرح کا پریشر بنتا ہے. اچھا پاکستان کے اوپر obviously ہمارے پاس ایک ذرا سی جو سچویشن یا بنتی ہے کہ ہمارا دیکھیں کوئی بھی ڈائریکٹ لیوریج نہیں ہے نہ اسرائیل کے ساتھ نہ حماس کے ساتھ. تو انفلوئنس جو ہماری ہے وہ obviously کوئلیشن ڈپلومیسی کے تھرو آتی ہے, آیا وہ او آئی سی کے فارم میں ہو یا مڈل ایسٹرن فارم میں ہو یا ہیومینیٹیرین ڈپلومیسی. نہیں ایران کے تھرو بھی تو ہو سکتا ہے انسا. جی بالکل, اسی طرح میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اب جو ہے نا وی نیڈ ٹو جسٹ پش آن دیز بیسز. دوسرا آئی تھنک کہ اگر ہم یو این کے کنونشنز اٹھا کے دیکھیں, سو دیکھیں رائٹ ٹو ریزسٹ موجود ہے حماس کے پاس, لیکن کبھی بھی کوئی اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہو سکتی جہاں دونوں طرف سے جانوں کا نقصان ہو. سو آئی تھنک کہ یہ ایونچولی جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, تو آئی تھنک سونر اور لیٹر دونوں طرف سے اگر یہ ایک کنڈیشنل اوپننگ آتی ہے کہ حماس اگر یہ ایلیمنٹ سارے ایکسیپٹ کر لیتا ہے یو ایس پلان کے, مگر جو اس کی ڈیل کی سیکوینسنگ ہے, ویریفیکیشن ہے, یہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ کیا یہ پیس کی طرف جائے گا اور ہم پریگمیٹزم کی طرف جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ ڈپلومیٹک بریک تھرو ہو بھی جاتا ہے, پھر بھی امیڈیٹ پرائیورٹی جو ہے نا جی اٹس ناٹ جسٹ حماس, اٹس دی ہیومینیٹیرین ایکسیس, کس طرح فوڈ, واٹر, میڈیسن, سیف کوریڈورز, کیا گارنٹیز ہوں گی ان چیز کی, کیا ٹائم لائنز ہوگی وہاں اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, وہ ساری چیزیں ابھی بہت گرے ایریاز ہیں. سو ایز لانگ ایز وہاں پہ آئی تھنک کہ کچھ پیس کانفیڈینس بلڈنگ میجر بھی ہوگا ان ٹرمز آف پرووائڈنگ concrete evidence and timelines, جہاں پہ I think مجھے اس میں ایک اور ایشو ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ مجھے ایک اور ایشو ہے اس میں. شاہد احمد خان صاحب, دنیا میں ہر اصول جو ہے جی وہ اس میں بائی پاس ہوا. ہاسپٹلس کے اوپر حملے ہوئے ریپیٹڈلی, جی اسکولس کے اوپر ہوئے, مسجدوں پہ ہوئے, چرچز کے اوپر ہوئے, ریلیف کیمپس میں ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور ابھی تک آپ اور امریکن گورنمنٹ جو ہے, کوئی بھی گورنمنٹ, وہ اسرائیل کو وار کرائمز کے لیے چارج نہیں کر رہی. وین ول یو ویک اپ اینڈ ڈو دیٹ؟ دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ نے تو وار کرائم کے لیے اس کو آپ کے کورٹ نے تو نہیں کیا, ہمارے امریکن کورٹس نے نہیں کیا. سو یو ایکچولی انڈورس دا جینوسائڈ؟ ناٹ ریئلی, وہ تو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ تو یو انڈرسٹینڈ یو ایس کی جو پوزیشن ہے اس میں, تو وہ تو ظاہر ہے وہ جتنے آپ اس کے خلاف ہو یا میں اس کے خلاف ہوں, اس سے آپ ایک بات پاکستان کی اتنی پاپولیشن امریکہ میں ایک اور بات کرتا ہوں جو پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سب سے مشکل ہے کہنا کسی اینکر کے لیے. میں اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر رہا,
میں نیتن یاہو کے وار کرائمز کے خلاف بات کر رہا جی ہوں. ایسے ہی ایک آدمی کو تو چارج کیا جا سکتا ہے نا. جی نیتن یاہو کی سپورٹ تو یہ جو آپ جب دیکھ رہے ہو تو نیتن یاہو کی سپورٹ از ڈکلائننگ فار اے وائل ناؤ, اور یہ 2-3 مرتبہ پہلے بھی اب اس وائل کا پرابلم یہ ہے کہ کل سے ابھی تک 50 لوگ مر چکے ہیں. دیٹ از سو ٹرو کہ وہ لوگ مر رہے ہیں اینڈ پیپل آر ڈائنگ ود ہنگر. بچوں کو کون اب فوڈ روکتا ہے؟ نہیں, اس اے ریئل فیمن. آئی مین یہ یعنی فرعون کے زمانے کا جو ظلم تھا وہ ابھی ہو رہا ہے. دیکھیے بوش صاحب, جب آپ نے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل اندر ہیومن بینگ, ہاں ہم بلی کے بچے کو نہیں مار سکتے. تو اس میں یو ہیو ٹو جسٹیفائی ان یور اون ہیڈ, رائٹ, ان یور اون مائنڈ یو ہیو ٹو جسٹیفائی اٹ, رائٹ. دی اونلی وے یو کین جسٹیفائی اٹ لائک they are human like creature but they are not human, they are or if you are a sick man, subhuman type. It happened, it always happens. So this is what is happening, this is what is so unfortunate, but this is happening and it should not have happened in this day and age جو ہم جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نیتن یاہو کی سپورٹ تو امریکہ کے جو اس کے جو اسرائیل کے جو ٹاپ سپورٹرز ہیں جن کو انکنڈیشنل اسرائیل کی سپورٹ انکنڈیشنل کرتے ہیں, وہ بھی سینیٹر ٹرننگ اگینسٹ نیتن یاہو. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, اب یہ قطر والا جو پورا سلسلہ ہے, اٹ سیمز لائک کہ اٹ واز ڈن وداؤٹ دی اپروول اور کنسنسس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. مے بی دے ور ہاف وے دیئر, دس آئی ایم جسٹ اسیومنگ, اینڈ دے انفارمڈ not getting the consensus or the approval, so it was just informed. So it reflects in President Trump's behavior when he was talking to Netanyahu and picked up the phone and called Qatar and then said we have unconditional support to the Qatar, right? انزب, میں نے آپ کو بھی ایک بڑا پرابلمٹک سوال کرنا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں. میں دیکھتا ہوں کہ چلیں میں آج حماس کی بات نہیں کرتا, میں ذرا پہلے پہ چلا جاتا ہوں. پی ایل او کو آپ لے لیں. پی ایل او نے جتنی باری ایک اپرچونٹی لوز کی پیلسٹائن اسٹیٹ بنانے کے لیے, خود یاسر عرفات نے وائٹ ہاؤس میں چلے گئے تھے اس وقت اسرائیلی پریزیڈنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ, اور وہاں پہ ہاتھ بھی ملائے تھے انہوں نے, سب کچھ ہوا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یاسر عرفات کی جو وڈو ہیں اور ان کی بیٹی ہے, ان کی اپنی پرسنل ورج ہے $7 بلین کی, اور وہ پیرس میں رہتے ہیں, فرانس میں رہتے ہیں. انہوں نے کبھی ہیلپ کیا کرنا پیلسٹائن کو, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں دی ہے ان کے لیے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ پیلسٹائن کے اپنے لوگ جو ہے وہ پیلسٹائن کاز کے نام پہ پیسے بھی بنا رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, اور پیلسٹینینز جو ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار ہیں؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس کے اندر آبویسلی ابھی جو میں کہوں گی نا, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے آف دا پاسٹ, کہ یہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشنز ہی ہوئی ہیں, کیونکہ اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ان دا پاسٹ کہ ایک انٹرنیشنل فیلئرز, اگر ہم دیکھیں کہ پی ایل او جو ایک ون سول ریپرزینٹیٹیوز بنی ہوئی تھی کہ پیلسٹینینز کی, اس کی بھی اسی طرح جیسے آپ نے مینشن کیا کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی آفٹر دی آسلو اکارڈز. سو ویری لٹل چینجز ہیپنڈ آن گراؤنڈ. اگین یہ ایک بیوروکریٹک اور ویک کرپٹ آرگنائزیشن کے طور پہ دنیا کے سامنے آئی تھی. اور کیونکہ اس کے اندر بھی وہی ایشو تھی جو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی کوئی بھی ایکسٹرنل مینیپولیشن اور فریگمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. سو کوئی بھی اگر ویسٹرن بیک پاورز, جو کہ ابھی بھی اپیرنٹلی جو جنرل پبلک ہے ان کو اس طرح لگ رہا ہوگا, لیکن آئی تھنک کہ اس پی ایل او والی اگزامپل سے ہمیں ایک چیز جو سیکھنے کو یہاں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جو ٹرمپ کا G20 پوائنٹ پلان ہے نا, اٹس ناٹ لیگلی بائنڈنگ. تو اس کو اٹس اے پولیٹیکل فریم ورک, اٹس اے فریم ورک فار پیس. تو سولوشن تو انسا پولیٹیکلی ہو سکتا ہے نا, بائنڈنگ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی. ایگزیکٹلی, لیکن اس کو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, لیکن اس کو ایک لیگل کریڈیبلٹی اور لیگل فریم ورک, لیگل انسٹرومنٹ دینے کے لیے دیکھیں اس کے لیے امپلیمنٹیشن ضروری ہے نا. آن پیپر دیز تھنگز لک گڈ, لیکن امپلیمنٹیشن کی جہاں تک میں بات کر رہی ہوں, سو لیٹس سے میں آپ کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور جہاں پیلسٹینین رائٹس ہم پروٹیکٹ کر فنزا, یہ بھی تو ایک اسٹاک ریالٹی ہے نا, یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا انسا کہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا کہ 57 مسلم کنٹریز اور پیس انیشیٹو جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہی لیا ہے. تو ہم جتنا مرضی برا کہیں امریکہ کو, لیکن فیکٹ ہے نا کہ
فلسطینیوں کے لیے اگر کوئی زور لگا رہا ہے اور آج اس نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ بامبنگ اور نہ کرو, تو وہ کیا تو امریکہ نہیں ہے نا, ہمارے تو کسی ملک نے نہیں کیا. میں تو بالکل یہ سر اگری کرتی ہوں کہ امریکہ نے کیا جو اتنے سالوں سے کام یو این نہیں کر سکی, دیگر اور آرگنائزیشن نہیں کی گئی, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر دکھایا ہے. اور جہاں ان کی ول ہوتی ہے تو دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں بھی رک جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں قطر سے نیتن یاہو جیسے سائیکوٹک بندے نے بھی معافی مانگی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, اگر میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں طرف سے حق ہے. دیکھیں یو این کا چارٹر جو آرٹیکل 51 ہے وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کا آپ کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس دیتا ہے فار آل دا اسٹیٹس. سیکنڈلی اگر ہم لیکن 7 اکتوبر کو جو ہوا تھا وہ سیلف ڈیفینس تو نہیں تھا نا. ایگزیکٹلی وہ سیلف ڈیفینس نہیں تھا, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو آپ وہی چیز جو حماس اور دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں اس کو بنا سکتی ہیں چیز کہ جی ہم وٹ ایور ایکٹ ہیپنز ول ہیپن ان سیلف ڈیفینس, لیکن اس کے اندر میں تبھی بار بار کہہ رہی ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ صرف یہ جو سبز باغ نہ دکھائے جائیں, اس کی لیگل کریڈیبلٹی کہیں نہ کہیں اسٹیبلش ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جہاں تک آپ کی ہاسٹیج ٹیکنگ کی بھی بات ہے, اس کے اندر اگر آپ سویلینز کو ہاسٹیج لیتے ہیں, کامن آرٹیکل 3-4 جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں طرف سے اس میں ایک گرے ایریا ہے حمزہ, اس میں گرے ایریا کہ فرض کریں پاکستان اور اسرائیل ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. جب ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کریں تو یو این کا کون سا آرٹیکل اس پہ اپلائی ہوگا؟ وہ ایک لیگل گرے ایریا ہے, بٹ وی کین کم ٹو دیٹ لیٹر. جان آپ سے میں اس لیے میں بات کرنا کترا رہا تھا ابھی تک کیونکہ میں چاہتا ایک سبجیکٹ کلوز ہو جائے پھر ہم آپ کے سبجیکٹ پہ آئیں, تو یہ دونوں ہمارے تجزیہ کار اس پہ رائے دے سکتے ہیں. مجھے بتائیں ایران میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیوں ایران کے صدر نے یہ کہا کہ 15 دن کا یا 20 دن کا راشن آپ جمع کرنا شروع ہو جائیں اور ہم پہ حملہ متوقع ہے؟ کون ایران پہ حملہ کرنے والا ہے؟ تھینک یو مبشر صاحب. آئی نو آپ سبجیکٹ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ میں تھوڑا سا اپنی رائے بھی دینا چاہوں گا اس میں, کیونکہ حماس اور فلسطین کا معاملہ کہیں نہ کہیں ایران سے بھی لنکڈ ہے. جی سو آپ نے پوچھا کہ حماس وائی ڈزنٹ حماس گیو کنٹرول. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2006 کا جو الیکشن تھا غزہ کے اندر, فرانچسکا البنیز جو اسپیشل ہیں یو این کی, انہوں نے خود کہا کہ حماس کی تھی وہ کلیئر تھی اینڈ ڈیفینیٹ تھی اینڈ ریالٹی. ریگارڈلیس چلیں اب تو ہو گیا, اٹیکس ہو گئے, ظلم ہو رہا ہے, ابھی کنٹرول دے دیں. ابھی موسیٰ ابو کا بیان آیا ہے کہ وہ کنٹرول دینے کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن کسی بورڈ آف پیس کو نہیں دیں گے بلکہ پیلسٹینین اتھارٹی یا کسی ٹیکنوکریٹک باڈی کو ڈائریکٹلی دیں گے. اگر یہی سچویشن کشمیر پہ ہم لوگ رکھیں کہ انڈیا کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے, تو کیا کشمیریوں کو ود آل دا بلڈ شیڈ کیا ان کو دے دینے چاہیے, انڈیا کو مطلب سرنڈر کر دینا چاہیے؟ تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس پرنسپلی رائٹ. نہیں, اس میں یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ اسرائیل کو سرنڈر کریں, تو وہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں ایک ان کی پروپوزیشن تھی کہ یار یہ 5-6 لوگ ہوں اپنا یہ سنبھال لیں گے, آ کے آپ اپنے دے دیں 5-6 لوگ, یار وہ آ کے سنبھال لیں, دے کین گارنٹی کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ؟ آئی مین کوئی اس میں وہ تو کانفلکٹ تو ہے ہی نہیں کسی قسم کا. تو کانفلکٹ تو ہے کہ پیس ہو کسی طرح سے. لیکن جو میں جان بات کر رہا تھا نا, آپ کو بھی اچھی نہیں لگے گی, معذرت کے ساتھ یہ امریکہ ہی ہے جو یہ پیس انیشیٹو لے رہا ہے, کوئی مسلمان ملک نہیں کر رہا. میں آپ سے چلے ایک اور سوال پوچھتا ہوں, یہ جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر, یا اس میں امریکہ کا کیا رول رہا ہے, آپ یہ بھی مجھے بتا دیں. اگر میں دیکھیں میں فی الحال جو بات کر رہا ہوں نا, میں ایکیڈیمک ڈیبیٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ جتنی دیر میں اور آپ ڈیبیٹ کریں گے 3 بچے مزید وہاں پہ شہید ہو جائیں گے. تو ہمیں ڈیبیٹس ختم کر کے ایک ایسے پوائنٹ پہ آنا ہے کہ یہ بلڈ شیڈ رکے فوری طور پہ, بعد میں ہم اس کے ریزنز ڈھونڈتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. میں تو چاہتا ہوں نیتن یاہو کو ٹرائی کریں, اس کو وار کورٹس میں ٹرائی کریں, ایز اے وار کرمنل ٹرائی کریں, اس کی جو کابینہ ہے اس کو ٹرائی کریں, لیکن میں جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کو میں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا. میں بڑا کلیئر ہوں اس میں کہ جو قاتل ہے وہ اسی کو ٹھہرائے آپ اس میں. چلیں انشاءاللہ اسرائیل واپس چلی جائے بارڈرز کے اوپر, پیلسٹینینز کو کنٹرول دے دے, ہاسٹیجز بھی باہر آئیں انشاءاللہ. آمین. آپ کے سوال پہ آؤں گا ابھی. جی پزشکیان کی جو آپ نے بات کی ہے, دس از ناٹ اے کنفرم. مسعود پزشکیان نے ایسا نہیں بولا کہ راشن جمع کریں. ہاں واٹر شارٹیج کے اوپر ابھی ان کا ریسنٹ بیان آیا 2 گھنٹے پہلے, انہوں نے تہران کو شفٹ کرنے کی بات کی ہے کہ تہران کو شفٹ کر دینا چاہیے ایز دا کیپٹل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کے جو طرف سے اگریشن ہے وہ بالکل پریڈکٹ کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کیونکہ وہ ری اسٹاک کر چکے ہیں اپنے میسل ڈیفense سسٹمز, ان کی ری اسٹاک ہو چکے ہیں, اینڈ دے مائٹ اگین نیتن یاہو کو جیسے جیسے ٹرائلز قریب آ رہے ہیں تو وہ دے مائٹ اگین فائنڈ این ایکسکیوز اینڈ اٹیک ایران. بٹ لائکلیہڈ آف دیٹ میرے نزدیک یہ لائکلیہڈ اس کی کم ہے, کیونکہ اسرائیل نے پہلے کے غلطی
دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, بیکاز ایران فرینکلی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے یا پوری انٹرنیشنل باڈی بھی آ جاتی ہے, 1988 تک ان کی ایران عراق وار چلی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اندر انوالو رہی ہے میجر سپر پاورز میں. سو دا انوائرمنٹ از ٹینس آبویسلی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا گورنمنٹ از ہوپنگ, گورنمنٹ امید کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں یہ چیز نہ کرے, یا امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مزاج بھی چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, شاید صاحب بھی آئی وڈ سے اگری کریں گے کہ وہ اب نیتن یاہو کو ذرا ٹف ٹون میں ذرا بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی جب نیتن یاہو نے شکوہ کیا کہ یہ غازہ کا پیس پلان حماس نے جو رسپانس کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے, تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اٹ از اے وکٹری. سو obviously things are changing between Trump and Netanyahu and Israel and the United States overall as well. تو امید یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالے گا, اور اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالے گا تو Israel will never attack Iran without I agree with you. I agree with you. آپ کو میں ایک بات بتاؤں اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, تینوں حضرات کو ایک اپنا چھوٹا سا تجزیہ بتاؤں کہ امریکہ کو بڑا جھٹکا لگا ہے یورپ کی وجہ سے, کہ یورپ کے بہت سے ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا, اور یہ انہوں نے کیا یوکرین کے اوپر. جب امریکہ نے یوکرین کے اوپر ذرا بیک آف کیا, اور وہ یورپ کا ایک آپ سمجھیں کہ لائف لائن ہے یا بلڈ ویسل ہے ان کی, تو انہوں نے کہا اچھا تم ہمارے بچے کے اوپر سے, ہمارے بھائی کے اوپر سے ہاتھ اٹھا رہے ہو, تو ہم تمہارے بچے کے اوپر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. انہوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا, اور یہ امریکہ کو بڑا سیٹ بیک ہے. اور اس دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹون جو ہے نیتن یاہو سے وہ بدلی ہے کہ اب تم امریکن انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنا شروع ہو گئے, اسرائیل کے انٹرسٹ نہیں پروموٹ کرے. انزا مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ وہ آپ نے سنا ہے اس کو, روش کمار کو, جو ایک انڈین اینالسٹ ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ جی چائنا بڑی سمارٹ گیم پلے کر رہا ہے, اس نے پاکستان اور انڈیا کو انوالو کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف اس نے رشیا اور امریکہ کو انوالو کیا ہوا ہے. تو چائنا جو ہے نا وہ اپنی پروڈکشن اور اپنی اکنامک گروتھ کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہا ہے, اور دنیا کو وہ اس نے آگے لگایا ہوا ہے. How much do you agree with that statement? جی, it is an interesting statement, definitely. کیونکہ اگر دیکھا جائے نا تو ابھی اگر میں اس پوری گلوبل پولیٹیکل سیناریو کو تھوڑا سا لے کے چلوں تو اس کے اندر obviously ایک امریکہ اپنے الیکشن سے قریب ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک وقت میں 3 چیزیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے, اسرائیل کو سپورٹ دینا یا پیس بروکر کرنا بٹوین پیلسٹائن اینڈ اسرائیل, ایران کو کنٹین کرنا, ریجنل وار سے بچانا, اور اس کے بعد پھر رشیا کو والی سائڈ سے بھی ٹیکل کرنا. اور پھر جیو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ میں اب صرف 2-3 پلیئرس کی گیم نہیں رہی, اب تو ملٹی لیئرڈ اگر ایک چیس بورڈ بن چکا ہے. سو ملٹری پاور امریکہ کے پاس ہے, لیکن ڈیٹرنس ایران کے پاس ہو, جو دیگر پراکسیز ہیں وہ سپورٹ ہے, اکنامک لیوریج. اب یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو چائنا کے پاس ہے, اور رشیا بھی میں کہوں گی کہ اس قسم کی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, یہ بڑی, اگر کسی کو بھی ماننا ہے کہ چائنا کوئی بھی اسی طرح کی انگیجمنٹ کر رہا ہے تو یہ بڑی نازک صورتحال ہے, بیکاز ایک چھوٹا سا بھی کہیں کلیش ہوتا ہے تو پورا یہ جو خطہ ہے ہل سکتا ہے, اور اکنامکلی دیکھیں ڈیمیج تو ہوگا اکراس دا بورڈ. سو اگر چائنا کے فیور میں جاتی ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے بیچ میں بھی پیس رہے, بیکاز اگر ہم پورے دنیا کے ایون انرجی سیکٹر کی موومنٹ کی دیکھتے ہیں تو صرف ایک اگر اسمال سے ایریا کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, ہم صرف اسٹریٹ آف ہارمز دیکھ لیتے ہیں, اس کے اندر بھی اگر ذرا سی کانفلکٹ ہوتی ہے اور وہ صرف بند ہوتا ہے تو اگین مڈل ایسٹ کیا پوری دنیا کی طرف سے ایٹ لیسٹ جو میجر موومنٹ آف فیول ہے وہ رک جاتی ہے. پھر اکنامک امپیکٹس اس کے زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ the fear of war is more profitable than war itself. So definitely یہ ایک چیز ہے, کیونکہ اکنامکلی تو اسی سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں نا, جنگیں ہوں تو نقصان ہوتا ہے, اور جنگ کا اگر خطرہ ہو, فیل ہو, تو اس سے پروفٹ ہوتا ہے. تو جان, اب کیا لگتا ہے آپ کو, ایران میں رجیم چینج ممکن ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی خواہش تھی ایک وقت میں اس جنگ سے پہلے؟ مبشر صاحب, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اینڈ آئی وڈ سے کہ اس کا جواب انہی 12 دن کی جنگ میں لکھا ہوا ہے جو ایونٹس ہوئے اور جو جس طریقے کا یو ایس کا رسپانس رہا. دیکھیں گواتمالا سے لے کر عراق تک 64 انسٹنسز ہیں رجیم چینج کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے 50 ملکوں کے اندر, اور ایران کو ایکسیپشن نہیں ہے. بٹ اگین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایران ایک تقریباً 6-7 ہزار سال پرانی ایک سویلائزیشن ہے, اور یہاں پہ اتنا آسان نہیں چینج کے
پراسپیکٹ کو سکسیسفل کرنا, اسپیشلی آفٹر دا ریولوشن. یہاں پہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو ٹون یہ تھی کہ ہم رجیم کو چینج کریں گے, اور آہستہ آہستہ وہ ٹون ڈائلیوٹ ہوتے ہوتے اس چیز پہ آ گئی کہ نہیں, ہمیں رجیم چینج نہیں کرنی, دیٹ از آبجیکٹو. اس کا ریزن کیا تھا ان مائی ویو اینڈ ان دی ویو آف مینی ایکسپرٹس؟ ریزن یہ تھا کہ ایران کے جو لوگ تھے جو اپوزیشن فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گورنمنٹ کے سپورٹ میں آ گئے, اور یونیفائڈ بیانات آنا شروع ہو گئے فرام دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ اٹ سیلف. تو میرے خیال میں تو اٹ وڈ بی کاؤنٹر پروڈکٹیو اگر کسی ریجیم چینج کی کوشش کی جائے ایران کے اندر, کیونکہ گورنمنٹ کا سپورٹ جتنا اس وقت ہے اتنا بھی نہیں رہا. شاہد احمد خان, امریکہ نے ایک پیس ڈیل بروکر کرائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اینڈ دیٹس ناٹ اے سیکرٹ, اٹس این اوپن سیکرٹ. لیکن اب انڈیا کچھ دنوں سے بہت زیادہ جو ہے وربل اٹیکس کر رہا ہے اور تھریٹ کر رہا ہے, اور بڑی انٹیمیڈیٹنگ قسم کی ٹونز, اور انڈیا کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان ریٹیلیٹ کر دے تاکہ وہ یہ کہے کہ ہم نے تو اپنے سیلف ڈیفense میں یہ کر رہے ہیں. ڈو یو سی اے فردر کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ول ناٹ ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی تھنگ. ابھی وہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو, یہ جو سر کریک کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے جو رائٹ, اور جو تو وہ اس میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ اس سے پروگریس فرام لاسٹ گاڈ نوز ہاؤ مینی ڈیکیڈس, جو آہستہ آہستہ اس کریک کے ایریا میں, سر کریک کے ایریا میں پاکستان کر رہا ہے. تو انڈیا کا وہ پوائنٹ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں, رائٹ, اینڈ دے آر پشنگ اٹ, دے آر پمپنگ اپ دیئر سولجرز کہ بس آپ تیار ہو جاؤ. تو وہ پاکستان تو نہیں کرے گا. یہ جو پچھلی وار بھی تھی, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کتنا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا, اور اٹ واز وار آف نروس. تو وہ لگتا ہے ایسی تھا جیسے جب انڈیا نے کچھ کیا تھا تو پاکستان رائٹ اوے ول ریئیکٹ. تو پاکستان نے تو اس وقت بھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا. اس وقت بھی لوگ یہاں جو کامنرز ہیں, جو کامنرز مین جو سٹیزنز ہیں, وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہمارے پاس ایبلٹی بھی ہے اٹیک کرنے کی یا نہیں. بٹ یو سا کہ کتنی رسپانسبل طریقے سے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے. ایکچولی ود آل ڈیو ریسپیکٹ شاہد احمد خان, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں پھر چلا, پوری یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں سمجھ آئی وہ ایریا اسے سر کریک کیوں نام دیا ہے. کیونکہ وہ پورا ایریا جو ہے وہ ہے جہاں پہ آئل ایکسپلوریشن ہونی ہے, جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہم آئل لے سکتے ہیں یہاں پہ. وہ اس کو وار زون میں بتا کے آپ ہی کمپنیوں کو ڈرا رہا ہے. وہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایسچوری, رائٹ. تو یو نو دی ریگولر واٹر, دی سویٹ واٹر is meeting with the salty water going into the mangroves ہیں سارے وہاں پہ. that's right. There's a huge potential کہ وہاں پہ بھی oil and gas کے ریزرو ہیں. تو interesting things are happening. تو پاکستان کی اس میں ایک پوزیشن ہے, پاکستان کی پوزیشن جیسے باقی یہ تو پروو ہو چکا نا, پاکستان پوزیشن لیتا ہے اور اس پہ اسٹینڈ کرتا ہے. ہم عرصے سے میں پرسنلی سوچا تھا, میں نے کہا ہمیں کیا, پاکستان کو کیا ضرورت ہے اپنے پاسپورٹ پہ یہ اسٹیمپ لگانے کی, ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. اٹس گڈ انف, دے ہیونٹ ریکگنائز اٹ, بٹ دے میک اے اسٹیٹمنٹ اینڈ دے اسٹینڈ بائی اٹ. ایران کے بارے میں بھی جو ابھی پاکستان نے پوزیشن لی ہے وہ بھی ایک پوزیشن تھی. پیلسٹائن کے بارے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے, پاکستان بیکمنگ اے لیڈر ان دیٹ انڈیور, رائٹ. تو یہ تو آپ اپریشیٹ کریں نا پاکستان کو کہ پاکستان پوزیشن لیتا ہے. اور اس میں بھی جو پاکستان پوزیشن لے گا سر کریک پر, تو اب جیسے آپ نے کہا تو ایک اور ہمارے ساتھ, پاکستان کے ساتھ ایک اور کنٹری بھی ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا, اکنامک انٹرسٹ اینڈ ان یو ایس ایز ویل, رائٹ. تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کی جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو ریسنٹلی ان کی کوئی سینس میں نہیں بنتی, اور لوگ سمجھ کہتے ہیں یار یہ اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی, یہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کا یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے. یہ کبھی وہ ایئر چیف کچھ اور کہتا ہے, کبھی وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہاتھ نہیں ملاتے, کبھی وہ اب یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ کیا ہے یار, what are they talking about? I mean this doesn't make sense to a common man anywhere. تو مجھے لگتا ہے اسی بیوقوف, I won't say that, but still اگر کوئی اسی قسم کی انہوں نے چیز پاکستان کے ساتھ بھی کر لی تو پھر وہ بھی اسی. شاہد احمد خان میرے ساتھ ہیں, انزا ثاقب میرے ساتھ ہیں. انزا, یہ مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے انڈیا پاکستان کی جنگ پارٹ 2 ہونے والی ہے؟ جو بیانات آ رہے ہیں انڈین چیف کے, ایئر چیف کے اور انڈین ڈیفنس منسٹر کے اس کے بعد.
جہاں تک جنگ کی بات ہے وہاں آئی تھنک اگین میں یہی بات کہوں گی کہ وہ اتنی بری طرح سے پوری دنیا کے آگے ملیٹریلی اسٹریٹجکلی اتنی بری طرح سے کمپرومائز ہوئے ہیں پوری دنیا کے آگے کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ڈرامہ لگا کے رکھنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور ٹو بی آنیسٹ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب جو ہماری طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور بالکل وہ ٹھیک اسٹیٹمنٹس ہیں بیکاز آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کسی بھی قسم کی اب خلاف ورزی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بھی برداشت نہیں کریں گے. ہم ابھی تک اپنے بچوں کو نہیں بھولیں جس طرح کے بیوی ارتضیٰ تھا. سو ہمارے جتنے انہوں نے اب عورتیں اور بچے شہید کیے تھے میں واپس اس چیز کی نشاندہی کر دوں کہ یہ ڈیفینیٹلی جتنی یہ مات کھا چکے ہیں ملیٹریلی آئی تھنک کہ بالکل اس چیز کو وہ ہونش کے ناخن نے. اور آئی تھنک کہ صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے کہ مودی کی پولیٹیکل پاور اتنی کمپرومائزڈ ہے مور دین ایور. اب آپ یہ دیکھیں نیتن یاہو اور مودی ایک سیم بلو پرنٹ فالو کرتے ہیں کہ جی پہلے ایک فالس نیریٹو کریٹ کرو اور پھر اپنے ساتھ جس طرح مودی نے گودی میڈیا کو ملایا ہوا ہے جی سینسیشنلائز کریں چیزوں کو جہاں کے جو فیکٹس کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو آئی تھنک ایک فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کریں ڈیفینیٹلی. اور اس کا ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پاکستان نے بہت منہ توڑ جواب دینا ہے. اور اب یہ صرف ہم ایک ریجنل ڈیٹرنس کریٹ نہیں کریں گے. آئی تھنک اس دفعہ ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم obviously نیوکلیئر کیپیبلٹیز both the countries. So I think security situation اسی میں بہتر ہے دونوں ممالک کے لیے کہ اب کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل سیز فائر اور کوئی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن انزک ویری کوئکلی یس اور نو، کیا آپ کے خیال میں ہندوستان ان قریب اگلے 2-3 ہفتے میں دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آن دا فیس آف اٹ تو نہیں کریں گے لیکن ڈیفینیٹلی جہاں تک میری یہ پرسنل رائے ہے کہ جتنی پراکسیز وہ انوالو چکے ہیں ہمارے کنٹری میں ویدر اٹس کے پی بلوچستان وہاں سے کوئی نہ کوئی سیکورٹی سچویشن آزاد کشمیر جی بالکل. تو لگ رہا ہے آپ کو؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کوئی شرارت تو کریں گے لیکن اس چیز کے لیے بھی پریپیئرڈ رہیں کہ یہاں سے بہت اسٹرانگ ایک رسپانس آئے گا. سو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فل فلیج وار یا کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا وہ ایک دفعہ شروع تو کریں نا، فل فلیج تو ہم خود کر لیں گے، ہمیں موقع چاہیے اب. ٹھیک ہے نا سر. آئی تھنک یہ بس انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا. آئی تھنک مودی کو اپنی کہیں نہ کہیں پوزیشن اور فیس سیونگ پوری دنیا کے آگے کرنی ہے تو بری طرح ذلیل ہو چکے ہیں. آئی تھنک کہ وہ تھوڑے سے بس تھیٹرکس ہی ہیں. شاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ وار مانگرنگ جو ہے وہ وداؤٹ اے ریزن تو نہیں ہو سکتی انڈیا کی طرف سے؟ تو اب یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ انڈیا ول ناٹ ڈو اینی تھنگ اسٹوپڈ، اس لیے کہ وہ پوری تو پچھلی دنیا باری بھی آپ کا خیال تھا جب آپ کا تو ہونے والی، آپ نے کہا نہیں وہ والی وار نہیں، یہ جو اس کے اب جو ریاکشن ہے تو وہ تو، اور پہلے بھی وہ ظاہر ہے جس وقت وہ وار ہو رہی تھی تو پاکستان نے جب اپنے کارڈ شو کیے تھے انٹرنیشنل جو میڈیٹر ٹائپ اسپیشلی امریکہ کو کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں کل یا پرسوں یا وٹ ایور، سو دیٹ واز دین اٹ رنگ دی الارم بیل رائٹ. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، تو دین آل دس فون کالز اینڈ دی کنورسیشن. نیتن یاہو اور مودی میں ایک کامنالٹی تو وہ پھر اگر اس قسم کی چیز پاکستان نے دکھا دی ہے تو وائی انڈیا از اویئر آف دیٹ. نیتن یاہو اور مودی دونوں سائیکوفینس ہیں اور دونوں میں ایک کامن بیک دے آر برنگنگ کہ اپنی پولیٹیکل جو ڈیمائس ہے اس سے بچنے کے لیے وہ بار بار اٹیک کر. دیکھیے وہ اپنی اس وقت جو انڈیا کی سچویشن ہے دے آر برنگنگ پالیٹکس انٹو دی آرمی، سو دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ فار انڈیا رائٹ. کیونکہ یہ انڈیا کی سروائیول ایکچولی پہلے یہ جو ان کی آرمی جس طرح بھی جو بھی تھی تو وہ یہی تھی کہ پالیٹکس اس میں نہیں تھی. اف دے آر برنگنگ پالیٹکس انٹو دی آرمی اینڈ دی ایئر چیف از میکنگ اسٹیٹمنٹ لائک دیٹ، دی آرمی چیف is making statement, unusual statements. So they are bringing in, of course it's a regimented force, it trickles down to the lowest level. So people start thinking politically. So that's not a good thing for India and they destroy their army further. میری بات ہوئی ہے لاسٹ منٹ ہے پروین سوانی سے اور کرن تھاپر سے،
اور ان دونوں کا خیال ہے کہ مودی کچھ کرے گا. تو کرے گا تو پھر اب مطلب اگر کوئی اس قسم کی چیز کریں گے تو اس کا تو پاکستان بھی ہوگا نا ایونچولی. بیکاز آئی ٹولڈ یو کہ وہ تو پاکستان نے اپنے کارڈ دکھا دیے تھے کہ یہ ٹمارو اور ڈے آفٹر دس از گوئنگ ٹو ہیپن, دی ریفائنریز اینڈ واٹ ایور ممبئی اینڈ ایوری تھنگ ایلس. So then the big boys in US said, holy crap, یہ تو کام خراب ہونے لگا. So then they intervened directly, right? شاہد احمد خان آپ کا, جان حسین آپ کا, اور انزا ثاقب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان اور مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے. Until the next time, اللہ حافظ.